بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از شہزاد۔ اور ویورز، آج ہم اپنے جنرل نالج کی سیریز معلومات عامہ کا لیسن نمبر 12 شروع کر رہے ہیں۔ ویورز، یہ والی جو سیریز ہے یہ امتحانات کے لیے، جنرل نالج کے لیے موضوع ہے۔ اس سیریز کا جو موٹو ہے وہ ہے آج کا علم کل کی کامیابی۔ بہت سمپل سی سیریز ہے، بچوں کے لیے، سب ایج کے ویورز کے لیے یکساں مفید ہے۔ آج کا کوئز نمبر 1 اور اوورال کوئز نمبر 111 1992 کے ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کے کوچ کون تھے، یعنی پاکستانی ٹیم کے مینیجر کون تھے۔ پہلے یہ سوال تھا کہ 1992 کے ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کے کپتان کون تھے، تو وہ لیجنڈ عمران خان تھے۔ اب یہ ہے کہ جب 1992 کے ورلڈ کپ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کوچ کون تھے، تو وہ تھے جی انتخاب عالم۔ انتخاب عالم جو ہے وہ پاکستان جب ورلڈ کپ جیتا تھا 92 میں بھی کوچ تھے، اور جو T20 کا ورلڈ کپ جو پاکستان جیتا تھا اس ٹیم کے بھی یہ کوچ تھے۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ اتفاق سمجھ لیں یا اس کو محنت سمجھ لیں، مطلب یا قسمت سمجھ لیں، دونوں چیزیں ہیں، محنت بھی اور قسمت بھی، کہ پاکستان پہلا ورلڈ کپ جیتا 92 میں تو اس کے بھی کوچ، اور جو T20 کا ورلڈ کپ جیتا تھا اس کے بھی یہ کوچ۔ نیکسٹ ہے جی کوئز نمبر 112 رقبے کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک کون سا ہے۔ پہلا جو بڑا ملک ہے وہ تو ہے، ہم اس کو دیکھ چکے ہیں، رشیا، اور جو نمبر 2 پہ ہے وہ ہے جی کینیڈا۔ کینیڈا رقبے کے لحاظ سے دنیا میں دوسرے نمبر پہ بڑا ملک ہے۔ یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا ہمسایہ بھی ہے اور دنیا کا دوسرا بڑا ملک بھی ہے باللحاظ رقبہ۔ اگر باللحاظ آبادی کی بات کریں گے تو وہ پھر انڈیا ہے۔ نیکسٹ ہے جی کوئز نمبر 113 پہلا امریکی صدر جسے دوران صدارت مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، یعنی کہہ لیں کہ جی پہلا امریکی صدر جو ہے وہ کون سا امریکی صدر تھا جس کو دوران صدر جو ہے وہ مار دیا گیا، پہلا امریکی صدر، تو وہ تھا جی ابراہیم لنکن۔ ابراہیم لنکن جو ہے وہ پہلا امریکی صدر تھا جس کو دوران صدارت قتل کر دیا گیا۔ یہ صدر جو ہے وہ بہت خلاف تھا غلامی کے خلاف، یعنی یہ غلامی کے بہت خلاف تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جی میں نے اپنے، مطلب اس نے کمیٹڈ تھا یہ کہ اپنے ملک میں غلامی ختم کرنے کے لیے، اور اس کے جو دور میں زیادہ تر جو ہے وہ امریکہ کی سول وار رہی، ملک دو حصوں میں بٹ گیا، ایک نارتھ اور ساؤتھ والے غلامی کو پسند کرتے تھے کہ غلام رکھنے ہیں، لیکن نارتھ والوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس کو ختم کرنا ہے، اس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، یعنی یہ جو برائی ہے اس کو ختم کرنا ہے، تو پھر انہوں نے ختم کیا تھا امریکی صدر لنکن کی دور صدارت میں۔ یعنی ابراہیم لنکن نے دور صدارت میں جو ہے وہ پوری کوشش کی تھی کہ امریکہ سے غلامی ختم ہو جائے، اور پھر وہ غلامی ختم ہوئی، اور اس میں پھر ایک جس طرح کہتے ہیں نا کہ قانون کا تحفظ مل گیا اس کو، 13 امینڈمنٹ میں اس کو تحفظ مل گیا کہ بھئی غلامی جو ہے وہ اب ختم کر دی گئی ہے امریکہ سے۔ تو بہرحال جی سوال تھا جی کہ پہلا امریکی صدر جسے دوران صدارت قتل کر دیا گیا ہے وہ ہے جی ابراہیم لنکن۔ نیکسٹ ہے جی کوئز نمبر 114 ایک پرچم کی سیریز ہماری چل رہی ہے کہ یہ پرچم کس ملک کا ہے۔ اب آپ کے سامنے ایک پرچم آ رہا ہے اور یہ آپ نے بتانا ہے کہ جی پرچم کس ملک کا ہے۔ ریڈ کلر ہے، ایک بڑا ستارہ ہے اور اس میں 4 چھوٹے ستارے ہیں۔ اب بڑے ستارے کا بھی کوئی مطلب ہے، ایک سیریز میں نے جیسے کہا تھا کہ شروع کر رہا ہوں کہ سارے ملکوں کے فلیگ کے جو اس کی ڈیزائن بنا ہوا ہے کہ بھئی یہ اس میں پیچھے کیا کیا چیزیں ہیں۔ مثلا اس میں یہ بڑا ستارہ ہے، 4 ستارے ہیں۔ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں جی کہ یہ کس ملک کا پرچم ہے، تو یہ ہے جی چائنا کا۔
چائنا جو پاکستان کا، انڈیا کا، نیپال کا ہمسایہ، اور بھی کئی ممالک ہیں جن کا ہمسایہ ہے، تو یہ پیپل ریپبلک آف چائنا، یہ چائنا جو ہے وہ اس کا جو پرچم ہے، فلیگ ہے. اب اس فلیگ میں ایک بڑا ستارہ ہے اور 4 چھوٹے ستارے ہیں. ان کا کیا مطلب ہے، یہ اگر ابھی شروع کریں گے تو یہ بڑی لمبی ویڈیو ہو جائے گی، لیکن اس کو جو ہے نا وہ سٹیپ بائی سٹیپ میں ویڈیو بائی ویڈیو جو ہے وہ الگ سے سیریز میں شروع کروں گا. تو یہ ہے جی پرچم کس ملک کا ہے، چائنا کا. نیکسٹ ہے جی کوئز نمبر 115. پاکستانی کرکٹ ٹیم کا پہلا کپتان کون تھا؟ پاکستان اگر ابھی کی بات کریں 2022 میں، تو پاکستانی ٹیم کے جو کپتان ہیں وہ ہیں جی پاکستانی ٹیم کے بابر صاحب ہیں جو کپتان ہیں، بابر اعظم. پاکستانی ٹیم کا سوال یہ ہے جی کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کا پہلا کپتان کون تھا؟ پہلا کپتان یعنی اس سے پہلے پاکستان کی ٹیم نہیں تھی، تو پہلا جو کپتان ہے جی وہ ہے جی عبدالحفیظ کاردار. عبدالحفیظ کاردار صاحب جو ہیں وہ پاکستانی ٹیم کے پہلے کپتان ہیں، لیکن یہ کپتان کے علاوہ یہ ان چند پلیئرز میں شامل ہیں جنہوں نے انڈیا کی طرف سے بھی کھیلا ہوا ہے اور پاکستان کی طرف سے بھی کھیلا ہوا ہے، یعنی دونوں ممالک کی طرف سے انہوں نے کھیلا ہوا ہے. تو برکہ سوال یہ تھا کہ پاکستانی ٹیم کا پہلا کپتان کون تھا، تو عبدالحفیظ کاردار. نیکسٹ ہے جی کوئز نمبر 116. جرمنی نے اپنا پہلا فٹ بال فیفا ورلڈ کپ کب جیتا؟ جس طرح سوال تھا جی کہ جرمنی نے پہلا ورلڈ کپ کب جیتا، تو اسی طرح جو ہے وہ اٹلی نے پہلا اپنا ورلڈ کپ کب جیتا. تو آج کا سوال یہ ہے کہ جی جرمنی نے اپنا پہلا فٹ بال فیفا ورلڈ کپ کب جیتا؟ تو انہوں نے یہ جیتا تھا جی 1954 میں. 1954 میں جو ورلڈ کپ ہوا تھا اس میں جو چیمپئن تھے وہ جرمنی کی ٹیم تھی، تو اس لحاظ سے جرمنی نے اپنا پہلا ورلڈ کپ فٹ بال جو ہے وہ 1954 میں جیتا. جرمنی جو ہے وہ 4 دفعہ ورلڈ کپ جیت کے دوسرے نمبر پہ ہے، بلکہ اٹلی اور جرمنی دونوں 4 دفعہ جیت کے دوسرے نمبر پہ ہیں، لیکن 5 دفعہ ورلڈ کپ جیت کے جو ہے وہ برازیل ہے. ویورز یہاں پہ بات جو ہے وہ قابل ذکر ہے کہ اس سال یعنی کہ ابھی 2022 ہے، ورلڈ کپ ہو رہا ہے فیفا کا جو ہے قطر میں. تو اگر اس میں جرمنی جیت جاتا ہے تو پھر جرمنی اور برازیل برابر ہو جائیں گے. اگر ورلڈ کپ اٹلی جیت جاتا ہے تو برازیل اور اٹلی جو ہے وہ برابر ہو جائیں گے. اگر برازیل جیت جاتا ہے تو پھر برازیل جو ہے وہ 6 دفعہ جیت جاتا ہے. اسی طرح 2 ممالک نے، فرانس 2 دفعہ جیت چکا ہے، یوراگوئے 2 دفعہ جیت چکا ہے، اور کئی ممالک ہیں، لیکن جو ہیں وہ اوورآل جو ہے وہ برازیل اس وقت سب سے آگے ہے. تو لیٹس سی کہ اس سال جو ہے وہ ورلڈ کپ کس کے زمرے میں آتا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ سوال وہی، اگر سپوز ایک کوئز ہے کہ جی سب سے زیادہ فٹ بال کس نے جیتا ہوا ہے، تو جواب برازیل ہے 5 دفعہ. لیکن اگر برازیل جیت جاتا ہے تو پھر وہ والا جو سوال ہے کوئز، وہ اس کو پھر اپڈیٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ اب تک ٹھیک ہے، اب تک جو ہے وہ بالکل ٹرو ہے، لیکن جب ڈائنامکلی کوئی چیز چینج ہوگی تو پھر اس ریکارڈ کو اپڈیٹ کیا جائے گا. وہ جب بنا تھا تو وہ اس وقت بالکل ٹھیک ہوگا، لیکن اگر برازیل جیت جاتا ہے یا جرمنی جیت جاتا ہے تو جرمنی پھر 4 کی بجائے 5 دفعہ ورلڈ کپ جیت جائے گا. تو اس لحاظ سے جو بھی چیز ہو وہ اپڈیٹ پھر ہوگی، تو اپڈیٹ ہونے کے بعد وہ جو ہے وہ اپڈیٹ ہو جائے گی، مین کہ اس سے پہلے وہ بھی ٹھیک تھی اور اپڈیٹ ہونے کے بعد بھی ٹھیک ہے. تو جرمنی نے پہلا جو اپنا فٹ بال ہے وہ جو 1954 میں جیتا تھا. نیکسٹ ہے جی کوئز نمبر 117 یعنی 117. ڈنمارک کے دارالحکومت صدر مقام کا کیا نام ہے؟ تو وہ ہے جی کوپن ہیگن. جو ہے وہ ڈنمارک کے دارالحکومت کا نام ہے.
یا ایسے بھی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں جی کہ کوپن ہیگن کس ملک کا دارالحکومت ہے، تو پھر اس صورت میں جواب کیا ہوگا؟ ڈنمارک کا۔ ڈنمارک کا دارالحکومت کیا ہے؟ تو جواب کوپن ہیگن ہے۔ لیکن کوپن ہیگن کس ملک کا دارالحکومت ہے، تو اس صورت میں جواب جو ہے یعنی سوال جواب اور جواب سوال ہو سکتا ہے۔ اینی جی دارالحکومت جو ہے وہ ڈنمارک کا وہ کوپن ہیگن ہے۔ نیکسٹ ہے جی کوئز نمبر 118۔ کس ملک میں یونیسکو کے عالمی ورثے کی سب سے زیادہ جگہیں موجود ہیں، یعنی ورلڈ ہیریٹیج سائٹس جو ہیں وہ سب سے زیادہ یونیسکو کی کس ملک میں ہیں؟ تو اس وقت تک اب دیکھیں وہی جس طرح کہ بھئی کسی کے پاس زیادہ ہیں تو کسی کے پاس کم، تو کسی کے پاس جو زیادہ ہیں اس سے کوئی اور زیادہ ہو جائے تو وہ پھر ریکارڈ اپڈیٹ ہونے کی چیز ہے۔ اس وقت جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ورلڈ ہیریٹیج سائٹس جو ہیں وہ یونیسکو کی وہ ہیں جی اٹلی کے پاس۔ اٹلی کے پاس جو ہے وہ سب سے زیادہ ہیں، لیکن وہی سوال کہ اگر کسی اور مملک کے پاس زیادہ ہو جائیں گے تو پھر اس ریکارڈ کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا، یعنی اس وقت یہ ریکارڈ ٹھیک ہے اور اگر کوئی ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کو اپڈیٹ کریں گے۔ نیکسٹ ہے جی کوئز نمبر 119 119۔ پہلا نوبل انعام کس سال دیا گیا؟ کس سال پہلا نوبل انعام دیا گیا؟ تو وہ ہے جی 1901 1901 میں پہلا نوبل انعام جو ہے وہ دیا گیا۔ یہ جو پہلا انعام جو ہے وہ دیا گیا کون سے ایئر میں؟ 1901 میں۔ نیکسٹ ہے جی کوئز نمبر 120 120 اور آج کے ایپیسوڈ کا لاسٹ کوئز۔ پولو کے کھلاڑی، پولو یعنی ایک کھیل ہے، گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے کھلاڑی جو ہے وہ ایک کچھ ادھر جاتے ہیں کچھ دوسری طرف جاتے ہیں، یعنی ایک سائڈ اور دوسرا پولو کا جو گراؤنڈ ہوتا ہے اس میں یہ کھیل کھیلا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے جی پولو کے کھلاڑی کھیل میں جو چھڑی استعمال کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو جو ہے وہ میلٹ سٹک بولیں گے، یعنی سٹک میلٹ یا میلٹ سمپل بھی بول سکتے ہیں، سٹک بھی بول لیتے ہیں، لیکن اس کو اگر آفیشلی بولا جائے تو وہ پھر اس کو کہیں گے جی یہ سٹک یعنی میلٹ، اس کے ہاتھ میں جو جس سے وہ گیند کو ہٹ کرتے ہیں اس سٹک کو میلٹ بولیں گے۔